جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ رات کو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ میں آپ سے شیئر کی جائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جلسہ کینسل کر دیا اور اعظم سواتی صاحب نے اور بیرسٹر گوہر نے یہ اعلان کیا میڈیا پہ آ کے کہ ابھی ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس جلسے کو کینسل کر دیں۔ اب اس پہ بہت ساری جو ہے چمگوئیاں ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگ مختلف موقف دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے ان کو فون کر کے بلایا، اس وجہ سے اعظم سواتی صاحب آئے۔ تھوڑی سی انفارمیشن ہمارے پاس بھی ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جو سارا انگیجمنٹ کا پروسیس ہوا یہ باہر سے شروع ہوا۔ کسی نے جا کے عمران خان صاحب کو نہیں کہا کہ آپ اعظم سواتی کو فون کریں، اور عمران خان صاحب نے اس کو انیشیٹ نہیں کیا، بلکہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے یہ معاملہ انیشیٹ ہوا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو کوئی میسج دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تبھی آگے چل سکتا ہے جب خان صاحب جو ہے اس حوالے سے کچھ کہیں، ادروائز تو ہمیں یہ جلسہ کرنا پڑے گا۔ تو پھر جناب اعظم سواتی صاحب کو خان صاحب کے پاس بھیجا گیا، خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ادھر جا کے خان صاحب کو جو چیزیں بتائی گئیں کہ جس قسم کی حالات ہیں جو وہاں پہ ہو سکتا ہے اسلام آباد کے اندر، وہاں پہ مذہبی جماعت کے لوگ بھی آ رہے ہیں تو بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو خان صاحب نے جسے کہتے ہیں نا بد دلی سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ نہ کریں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب نے پرو ایکٹیولی جا کے کہا کہ اس جلسے کو نہ کریں، نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے رابطہ کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ کل اعظم سواتی کی جب ملاقات ہوئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ نہ ہو، اس کے بعد ڈاکٹر ہمایوں محمد جو سینیٹر ہیں اور انور قاضی صاحب جو سینئر وکیل ہیں ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد میری سینیٹر صاحب سے بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی اور سینیٹر صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب بڑے اپسیٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری ان سے جو ملاقات ہوئی اس میں لگا اس طرح کہ وہ غصے میں بھی ہیں، اپسیٹ بھی ہیں، اور یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے انہوں نے بد دلی سے اس کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ نہ کریں جلسہ۔ اب مسئلہ یہ کہ ایک بندہ جیل میں ہو، اس کو جا کے آپ بتائیں کہ باہر تو قیامت آنے والی ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو وہ آگے سے یہی کہے گا کہ جناب ٹھیک ہے پھر آپ یہ نہ کریں۔ اور جو خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ لوگوں کو باہر نکلنے کا نہیں کہہ رہے، تو اس حوالے سے بھی سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ مجھے تو یہی تاثر ملا کہ خان صاحب تو نہیں کہیں گے، لیکن وہ آپ کو روک بھی نہیں رہے ہیں کہ آپ نہ کریں۔ تو وہ جو سارا کہا جا رہا تھا کہ جی وہ عمران خان صاحب نے جو ہے انیشیٹ کیا اور عمران خان صاحب نے فون کروایا اور عمران خان صاحب نے بلایا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی نے رات کو جا کے عمران خان کو کوئی میسج نہیں دیا آدھی رات تک، بلکہ پوری رات تک یہی پلان تھا کہ جلسہ اگلے دن ہو جائے گا۔ انتظامیہ کی طرف سے بھی جناب تمام اقدامات اٹھا لیے گئے تھے، ایون کہ سکولز کو چھٹی دے دی گئی تھی، اسلام آباد میں تمام نوٹیفیکیشن وغیرہ جاری ہو گئے تھے۔ پھر اگلے دن صبح پھر اعظم سواتی صاحب کو بھیجا گیا۔ علی امین صاحب نے کہا کیونکہ اعظم سواتی کو ٹرسٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب، کیونکہ وہ بڑا سخت موقف رکھتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کو بھیجا جائے۔ اگر میں خود گیا تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب آگے سے کھینچیں، یا کسی اور کو بھیجا تو خان صاحب ہو سکتا ہے کہ آگے سے ناراض ہوں، تو اس وجہ سے اعظم سواتی کو بھیجا گیا، اور ساتھ پھر جو آپ کو پتا ہے بیرسٹر گوہر صاحب بھی گئے۔ اب ایشو یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی جو آڈیو آئی اس میں بھی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ساری جماعت باہر ہے تو تم لوگ بھاگ کے ادھر کیوں جاتے ہو، خود کوئی فیصلہ کر لو نا، چیئرمین ہے نا بیرسٹر گوہر، وہ کوئی فیصلہ کیوں نہیں کرتے، وہ کر لیں فیصلہ جو بھی انہوں نے کرنا ہے۔ پر اینی وے اب جو ہے یہ معاملہ چلا گیا 8 سپتمبر تک، جس طرح پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جلسہ تو کامیاب ہو گیا، پوری دنیا میں اس کی رپورٹنگ بھی ہو گئی، جس طریقے سے حکومت کی جو پالیسی تھی اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی، اور وہ جلسہ جس کو میڈیا نے نہیں دکھانا تھا اب وہ اگلے 2 ہفتے تک بار بار ڈسکس ہوتا رہے گا، لوگ اس کے اوپر ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ پر اینی وے کور کمیٹی کا جو گزشتہ رات اجلاس ہوا اس میں بڑی گرمی سردی بھی ہوئی، بڑی سخت باتیں بھی کی گئیں کہ اچانک یہ ایسا کیا ہو گیا، اتحادیوں کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا، اس کے بغیر ہی اعلان کر دیا کہ جلسہ ہم کینسل کر رہے ہیں، تو بہت ساری سخت باتیں ہوئیں۔ اور اس کے بعد جو کور کمیٹی کا اعلامیہ جاری کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی کور کمیٹی اس بات کا بھی متفقہ طور پر اعادہ کیا کہ ملک بھر میں آئندہ ہونے والے تمام جلسے اپنے مقررہ وقت پر منعقد ہوں گے اور اس میں حکومتی اداروں کی کسی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کو جو گزشتہ روز اپنا ولاگ بنایا تھا اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8 تاریخ سے آگے معاملہ نہیں جا سکے گا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو 22 تاریخ کا جلسہ ہے، اس حوالے سے میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ 22 تاریخ کا جلسہ اگر نہیں بھی ہوا تو کوئی تصادم نہیں ہوگا، علی امین چپ کر کے واپس چلا جائے گا۔ لیکن اب میں نے یہ عرض کی تھی کہ 8 تاریخ سے چیزیں آگے نہیں جا سکتی، جماعت کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، ورکر ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ورکر بڑی سخت تنقید کر رہا ہے،
اور کہہ رہا ہے کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, روز ہمیں بلا لیتے ہیں, کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ پر اینی وے کور کمیٹی کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور اب کہا گیا کہ جی 8 تاریخ سے اس معاملے کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. اور خان صاحب بھی اس معاملے کے اوپر کافی زیادہ ناراض ہیں. خان صاحب نے اور بھی بہت ساری باتیں کی. ان کی جو ملاقات ہوئی سینیٹر ہمایوں محمد صاحب سے, اس میں کافی باتیں عمران خان صاحب نے کی اور مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا. پالیٹکس بھی ڈسکس ہوئی اور یہ جو جلسے کا معاملہ تھا یہ بھی ڈسکس ہوا. اچھا, اب ایک اور چیز جو ہے, ایک طرف جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو روکنے کے لیے حکومت سب کچھ کر رہی ہے, آپ نے دیکھا کہ دفعہ 144 پنجاب میں لگا دی گئی, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑا گیا, اٹھایا گیا, ان کے جو لاہور کے صدر ہیں جو ایک منتخب ایم پی ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا کیونکہ جی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. تو ایک طرف دفعہ 144 کی اتنی سختی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف اسی صوبے کے اندر حالت یہ ہے کہ رحیم یار خان میں کچے میں ڈاکو نے حملہ کر کے ہمارے 12 پولیس کے جوانوں کو شہید کر دیا. تو یہ پرائورٹیز ہے نا کہ آپ کی پرائورٹی کیا ہے, آپ نے پولیس کس طرف لگانی ہے, آپ نے توجہ کس طرف زیادہ دینی ہے. آپ نے کبھی سنا کہ ان سارے معاملات کے اوپر آ کے سارے وزراء بیٹھ کے کٹھی پریس کانفرنس کر رہے ہوں کہ جناب یہ مسئلہ ہے, وہاں پہ وہ مسئلہ ہے, عوامی مسئلہ. اور گزشتہ روز ہی بلاول صاحب نے بھی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی اور پنجاب میں پی پی کو نظر انداز کرنے کا شکوہ کیا. آپ حالت دیکھیں کہ یہ شکوے کیا کر رہے ہیں. کبھی جا کے انہوں نے شہباز شریف سے یہ شکوہ کیا کہ میرے ملک میں بجلی مہنگی ہو گئی ہے, یہ آئی پی پیز جو ہے وہ کس کو پیسے جا رہے ہیں, کیوں کیپیسٹی پیمنٹس ہو رہی ہیں, کیوں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, کیوں یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, کیوں یہ ڈاکو جو ہے ہمارے پولیس کے جوانوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں, کیوں نہیں ہم ان کو مناسب اسلحہ دیتے. اب کہا جا رہا ہے وہاں پہ کہ جی ڈاکو بڑے ہیویلی جسے آپ کہہ سکتے ہیں آرمڈ تھے, لیکن ہمارے جوان کیوں آرمڈ نہیں تھے. ان کی گاڑی بھی سنا ہے کہ ادھر کہیں پھنس گئی تھی اور وہ خراب ہو گئی تھی اور ان کے اوپر پھر اس طرح حملہ کیا گیا. کیوں نہیں مناسب اکوپمنٹ ہمارے اسپیکر کے لیے, ہمارے وزراء کے لیے, ان سب کے لیے تو بڑی بڑی گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں, جی گاڑیاں چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, لیکن جو جوان بےچارے آگے ہیں, فرنٹ لائن کے اوپر ہیں, جو ڈاکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, ان کو اس طرح چھوڑ دیا گیا اور 11 وہ شہید ہو گئے. تو اس کے اوپر بلاول نے جا کے نہیں کہا کہ جناب پنجاب میں یہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, اس کے اوپر ہم سارے جو ہے بیٹھ کے کل پریس کانفرنس کریں گے اور یہ ایک ہی بیانیہ دیں گے اور اس کو سیریس لیں گے. لیکن نہیں, ان کے وہی مسائل ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اپنی سیاست ہوتی ہے. پر اینی وے یہ بڑا ایک انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ پولیس کے جوانوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اب اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاک فوج وہاں پہ آپریشن کرے اور یا رینجرز کو بلایا جائے اور ایک بڑا آپریشن کیا جائے ان ڈاکوں کے خلاف جو وہاں پہ اکثر پولیس کے اوپر حملے کرتے ہیں. اور یہ کافی دنوں سے ہم سن رہے ہیں کچے کے ڈاکو. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے یہ معاملہ چل رہا ہے. سندھ میں پہلے بھی آرمی نے آپریشن کیا تھا جس وقت جنرل غالباً آصف نواز صاحب جو آرمی چیف تھے, ہم اسکول میں ہوتے تھے, ہمیں یاد ہے, اور بڑا وہ سخت آپریشن ہوا تھا. لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوتے. یہ تب تک ختم نہیں ہوں گے کہ جب تک جو اس کی دوسری سائڈ ہے, ایک تو دیکھیں نا, ایک وہ سائڈ ہے کہ جہاں پہ آپ نے ایک ایکشن لیا, ان کو مار دیا, لیکن اس کی ایک پولیٹیکل سائڈ بھی, ان کو کس کی بیکنگ حاصل ہے, کون لوگ آ کے ان کے ڈیروں پہ چھپتے ہیں یا یہ کن کے ڈیروں پہ چھپتے ہیں, کن کی گاڑیاں چوری ہو کے وہاں پر پہنچتی ہیں یا کون لوگ جو ہے وہ چوری کی گاڑیاں وہاں سے لے کے آتے ہیں. ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, بہت بڑی ان کی پشت پناہی ہوتی ہے یہ سارے نیٹ ورک کی. آپ تو ایک غلیل نہیں خرید سکتے, ان کے پاس راکٹ لانچر کہاں سے آتے ہیں, کون ان کو راکٹ لانچر پہنچاتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پر بڑا انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ پیش آیا جس میں ہمارے جوانوں کی شہادت ہوئی. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کے اوپر کیا کارروائی کرتی ہے. بی بی سی بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, عالمی سطح کے اوپر یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے. اچھا, آخر میں ایک ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سائٹ پہ چل رہی ہے. یہ ویڈیو کل ایک جرمن صحافی نے شیئر کی. جرمنی کی ایک آئی ہوئی ہیں وزیر, وہ جرمنی کے سفیر کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم کو ملنے گئی. وہاں پہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جب وہ اندر جا رہی ہیں ان کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے اور اس بیگ کے حوالے سے سیکیورٹی اہلکار کہہ رہے ہیں کہ اس کو سکینر سے گزار دیں, ذرا اس کی چیکنگ کروا دیں. تو وہ آگے سے جرمن سفیر کہتا ہے جی ہم نے تو نہیں کروانی, اوکے بائے بائے, ہم واپس جا رہے ہیں. وہ واپس چل پڑے. تو پھر پاکستانی سیکیورٹی والے کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, آپ آ جائیں, آپ اندر چلے جائیں. بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا بھر میں سیکیورٹی کی پروٹوکولز ہوتے ہیں. آپ برطانوی ہاؤس آف لارڈز میں جائیں, ہاؤس آف کامن میں جائیں, آپ کو جاتے ہوئے آپ کے بیگ چیک ہوتے ہیں, کوئی بھی جائے اس کے بیگ چیک ہوتے ہیں. یہ سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو بیگز ہوتے ہیں ان کو ڈپلومیٹک امیونٹی ہوتی ہے, آپ بیگ نہیں چیک کر سکتے. وہ ڈپلومیٹک بیگ ہوتا ہے, وہ جو امبیسی سے بیگ جا رہا ہوتا ہے اس کا سیجر نہیں ہو سکتا, اس کو چیکنگ نہیں کی جا سکتی. جس میں میل جا رہی ہوتی ہے امبیسی کی, یہ وہ والا بیگ نہیں ہے. یہ تو ایک ہینڈ بیگ تھا جو خاتون نے اٹھایا ہوا تھا وزیر نے, اور وہ وزیر اعظم سے ملنے جا رہی تھی اور انہوں نے تلاشی دینے سے انکار کر دیا. لیکن اس کے باوجود جناب سلام ہے ہمارے بھی سیکیورٹی والوں کو کہ انہوں نے اندر بھیج دیا. اب وہ سفیر واپس جا رہا تھا تو اسے کہتے جاؤ بھائی جاؤ, کوئی ہم تم سے لے کے کھاتے ہیں.
ہم سوری آگے سے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ مڑ کے کہتا ہاں بھائی آپ ہم سے لے کے کھاتے ہیں. ویل ہم تو ان سے لے کے نہیں کھاتے, پر کوئی پتا نہیں ہے کہ وہ آگے سے خدا نہ خواستہ ایسی بات کر دیتے نامناسب قسم کی. یہ غالباً وہی سفیر ہیں جو آسما جہانگیر کانفرنس ہو رہی تھی, اس کانفرنس کے اندر جب لوگوں نے فلسطین کے حوالے سے آواز اٹھائی تو انہوں نے لوگوں کے اوپر شاؤٹ کرنا شروع کر دیا. یہ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ وائسرائے آیا ہوا ہے جرمنی سے, جو یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی میرے سے نیچے ہے اور میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں, تو جدھر بھی جاتا ہے بدتمیزی سے بات کرتا ہے اور اس طرح اس کا رویہ ہے. بڑا ان ڈپلومیٹک ان کا رویہ ان سفیر موصوف کا. ان سے پہلے جو سفیر تھے مارٹن کوبلر, ان کو میں نے انٹرویو بھی کیا ہوا ہے. انتہائی نفیس انسان تھے, پاکستان سے محبت کرنے والے تھے, پاکستان کا امیج پوری دنیا میں دکھاتے ہوتے تھے, مختلف جگہوں پہ جاتے تھے, کبھی آپ ان کو موٹر سائیکل پہ دیکھتے تھے. ان کا جب میں نے انٹرویو کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ پاکستان کی اتنی باتیں کرتے ہیں اور پاکستان سے اتنی افیکشن شو کرتے ہیں, انہوں نے ایک فاکسی جو واکس ویگن ہے وہ پرانی ایک فاکسی رکھی ہوئی تھی, اس کے اوپر جو ٹرکوں کے اوپر آرٹ ہوتی ہے وہ کروائی ہوئی تھی, اور وہ جرمنی ساتھ لے کے گئے تھے. وہ کہہ رہے تھے میں اس کو جرمنی لے کے جاؤں گا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اتنا عرصہ یہاں پہ رہے ہیں تو آپ کچھ ایسا کیوں نہیں کر کے جاتے کہ ہمیں بھی جرمنی ہمیشہ یاد رہے, یہاں پہ کوئی ایسی انویسٹمنٹ کریں, کوئی ایسا پلانٹ لگائیں, کوئی ایسی چیز آئے جرمنی سے کہ جس کا سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو. یہ باقاعدہ میں نے ان سے پوچھا, یہ انٹرویو موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ واکس ویگن کا پلانٹ لانا چاہتے تھے, VW کا, کہ یہاں پہ آئے گاڑیاں بنائے, مینوفیکچرنگ ہو. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے حکومت سے رابطہ کیا اور نیگوشیشنز وغیرہ ہو رہی تھی, حکومت نے اتنی سست روی کا مظاہرہ کیا اور بیچ میں پتہ نہیں وہ پیسے مانگے اور کیا کچھ ہوتا رہا. انہوں نے کہا کہ ان کو جواب دینے میں کتنا عرصہ لگا. میں نے کہا جی آئی ڈونٹ نو, مجھے آپ بتائیں. انہوں نے کہا 2 سال بعد انہوں نے ہمیں جواب دیا. تو یہ تو ہمارے ادھر حکومتوں کی سنجیدگی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کتنی انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں. کوئی انویسٹمنٹ آ رہی بھی ہو تو اس میں روڑے اٹکاتے ہیں. اور وہ بندہ بڑا سیریس تھا اور بڑا جینون تھا. وہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی پلانٹ لگانا چاہتا تھا تاکہ جو ہے پاکستان کا بھی فائدہ ہو اور جرمنی کا بھی فائدہ ہو. پر اینی وے یہ جو جرمن سفیر ہیں انہوں نے اگین کل ایسی حرکت کی ہے جو نامناسب تھی, اور وہ وہاں سے جناب واپس چلنا شروع ہو گئے, اور پھر وہ سیکورٹی والے نے ان کو اندر جانے دیا اور وہ اندر چلے گئے. آئی ڈونٹ نو اندر جا کے انہوں نے کیا بات کی ہوگی اور اندر جا کے ان کا رویہ کیسا ہوگا, پر فار سم ریزن آئی ڈنٹ لائک دیٹ ویڈیو. جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا جرمن سفیر کا وہ مناسب نہیں تھا. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو وہاں پہ پروٹوکولز ہوتے ہیں, اس کو فالو کرنا چاہیے. ٹو بی آنیسٹ ویری ان ڈپلومیٹک آف جرمن ایمبیسڈر, دا وے ہی بیہیوڈ ایبسلوٹلی جو ہے نا, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسگریس تھا کہ وہ کہا جی ہم نہیں کرواتے, ہم واپس جا رہے ہیں. بھائی آپ کون سے اوپر سے آئے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی تلاشی نہیں دینا چاہتے. پر اینی وے یہ اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.